السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر، کہ جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر نکل جائے، مسافر ہو جائے، کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو اس کے لیے ان تمام عبادتوں کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اقامت کی حالت میں، یعنی گھر پر یا صحت مندی کے ایام میں کیا کرتا تھا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ بندوں کی نیکیوں کی کتنی قدر کرتا ہے، اور بندہ اگر کسی وجہ سے نیکی کر نہ پائے اور وہ پہلے سے وہ نیک کام کرتا تھا لیکن سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھوٹ رہی ہے، تو وہ نیکی چھوڑنے پر بھی اسے اجر لکھا جاتا ہے، اجر ملتا ہے، ویسے ہی اجر ملتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ دیکھیے، تندرستی کے ایام میں آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، مال کماتا ہے، نفلی روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، کسی کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن وہی شخص بیمار ہو جائے تو اب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، نفلی روزہ رکھنا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت بیٹھ کر کرنا، وقت دینا مشکل ہے۔ اب بیماری کی وجہ سے اس کی یہ نیکی چھوٹ رہی ہے، بیماری کی وجہ سے اس کی یہ نیکیاں چھوٹ رہی ہیں، کیونکہ صحت مندی میں وہ کام کر لیتا تھا، اب صحت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اب وہ طاقت، انرجی، قوت نہیں مل پا رہی کہ وہ نفلی کام کر سکے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے یا مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکے، جماعت کی پابندی کر سکے، بیمار ہو گیا، بستر پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ جو شخص تندرستی کے ایام میں نیک کام جیسے کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اس کی یہ نیکیاں چھوٹ رہی ہیں، اس کو مکمل اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر آدمی گھر سے دور ہے، بال بچوں سے دور ہے، اب سفر کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے، پہلے وہ نیک کام کرتا تھا لیکن چونکہ اب سفر میں ہے، تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، گھر سے دور ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، مختلف مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سفر کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھوٹ رہی ہیں۔ پہلے وہ کام کرتا تھا لیکن سفر کی وجہ سے اس کی نیکیاں چھوٹ رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بھی مکمل اجر و ثواب لکھا جاتا ایسے ہی جیسے وہ گھر پر پہلے کرتا تھا، جیسے مثلا جماعت کی پابندی، وقت پر نماز کی پابندی، جیسے آدمی گھر پہ رہے تو ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن سفر میں چلا گیا، اب وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ جماعت کی پابندی کرے اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے۔ شریعت نے یہاں تک رخصت دی ہے مسافر کو، وہ دو نمازوں کو جمع کر لے، ایک وقت میں دو نماز پڑھ لے۔ تو اب کوئی ایک وقت میں دو نماز پڑھ لے تو ایک ہی وضو ہوگا، تو اس کو برابر ثواب ایسے ہی ملے گا جیسے وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہے، مطلب جیسے وقت پر نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر آدمی سفر کی وجہ سے نفلی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، یا اور دیگر دو عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور جو سفر کی مشکلات اور پریشانیوں کے سبب نیکیاں اس کی جو چھوٹ جاتی ہے، نوافل چیز، تو اس پر اسے مکمل اجر ملتا ہے جیسے وہ پہلے سے کام کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ فرائض چھوڑنے پر یہ بشارت دی جا رہی ہے، نہیں، قطعاً نہیں، فرائض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے، فرائض تو ہر حال میں اسے ادا کرنا ہے،
نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، سفر میں بھی پڑھنا ہے، لیکن چونکہ سفر میں پریشانی ہوتی ہے تو شریعت نے تخفیف کر دی ہے، جماعت کی جسے پابندی اس پر ضروری نہیں ہے، 2 نمازوں کو وہ جمع کر سکتا ہے، اور وہ سفر کی وجہ سے قصر بھی مطلب شریعت نے تاکید دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ شریعت میں رخصت جو دی گئی ہے، تو سفر میں جو وہ کم نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں زیادہ پڑھتا تھا، اپنی مسجد میں گھر پر وہ زیادہ پڑھتا تھا، 4 رکعت پڑھتا تھا، اب وہ سفر میں قصر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ نیکی کیا ہو گئی، ضائع ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، ایسے ہی اسے اجر لکھا جائے گا جیسے وہ گھر میں پہلے کرتا تھا۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اسے ویسے ہی ثواب لکھا جائے گا جیسے کہ وہ یا جتنا کہ وہ تندرستی کے ایام میں یا اقامت کی مدت میں گھر میں جیسے کرتا تھا، ویسے ہی اس کو سفر کے اندر یا بیماری کے اندر جو نیکی چھوٹ رہی ہے اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے نیک کام نہیں کر پاتے ہیں جبکہ وہ پہلے کرتے تھے، تو یہ پریشانی اور جو وجہ بنی تو اس سے نیکی کم نہیں ہوگی، بلکہ جیسے پہلے آدمی کرتا تھا ویسے ہی اس کو مکمل اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم۔